بہت بڑے سپہ سالار تھے، بہت بڑے مجاہد تھے۔ طارق کبھی موجوں کے قدم لیتے ہیں، موجوں کے قدم سے مراد کہ سمندر کے اندر جو پانی بہتا ہے تو یعنی اس پر بھی کس طریقے سے ہو کر کے گزر جاتے تھے۔ اور خالد کبھی ہاتھوں میں علم لیتے ہیں، خالد ابن ولید جو 10-20 کی تعداد میں ہوتے تو ہزاروں سے لڑ جایا کرتے تھے۔ تو وہی کہا کہ طارق کبھی موجوں کے قدم لیتے ہیں، خالد کبھی ہاتھوں میں علم لیتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، کل آپ کو میں نے بتایا تھا کہ حضرت امام حسن کا نام شبر رکھا گیا اور اس کا عربی زبان میں معنی تھا حسن، اور امام حسین کا نام شبیر رکھا گیا جس کا معنی عربی زبان میں ہوتا ہے حسین۔ تو اب حضرت امام حسین کو شبیر کہتے ہیں۔ اب شعر سنیں، طارق کبھی موجوں کے قدم لیتے ہیں، خالد کبھی ہاتھوں میں علم لیتے ہیں، ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں، شبیر جنم لیتے ہیں۔ ذرا دیکھتے چلیں۔ آپ ایک شعر اور سناتا ہوں، پھر گفتگو سناتا ہوں آپ کو، کہ شاعر کہتا ہے کہ حدیث عشق کی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے، حدیث عشق کی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے، جبین کفر پر ہم نعرے تکبیر لکھ دیں گے۔ سبحان اللہ۔ حدیث عشق کی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے، جبین کفر پر ہم نعرے تکبیر لکھ دیں گے، اور ہم حسینی ہیں، ہمارے جسم میں ہر دم حسینی خون رقصہ ہے، جہاں پر کربلا دیکھیں گے وہاں شبیر لکھ دیں گے۔ شاعر کہتا ہے کہ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، قرآن تھا، قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا، اور اسلام کی گردن پر حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ یہ بہت بڑا احسان ہے، اس کو کئی دنوں میں اگر بتایا جائے کہ کتنا بڑا احسان ہمارے امام نے اسلام پر کیا ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مختصراً پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس آیت کریمہ کا میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ دوسرے پارے میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ مفہوم سنیں، اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگوں سنو، جو اللہ کی بارگاہ میں قتل کر دیے جائیں، جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں، اموات تم انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، تمہیں وہ سمجھ نہیں ہے۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں جو بھی شہید کیے جائیں تم انہیں مردہ نہ کہو، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اللہ تبارک و تعالی ضرور تمہیں آزمائے گا، ضرور تمہاری آزمائش کی جائے گی۔ کیسے؟ اللہ فرماتا ہے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف کے ذریعے سے، چیزوں میں سے کبھی ڈرا کر کے، کچھ خوف تمہارے دلوں میں ڈال کر کے، والجوع کبھی بھوک کے ذریعے سے، کبھی بھوک اور پیاس کی شدت میں تڑپا کر کے تمہیں آزمایا جائے گا، ونقص من الاموال کبھی مال میں کمی کر کے تمہاری آزمائش کی جائے گی، والانفس والثمرات کبھی بزنس میں، کاروبار میں، اور کبھی جان کے اندر کمی، یعنی تمہاری جان لے کر کے تمہاری آزمائش کی جائے گی۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تمام آزمائش پر اگر بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان صبر کرنے والوں کو اے نبی آپ خوشخبری سنا دیجئے، بشارت سنا دیجئے۔ کن صبر کرنے والوں کو؟ اللہ فرماتا ہے الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ، کہ جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، قالوا تو وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے۔ تو جو اس طرح مصیبتوں کے آنے پر، پریشانیوں کے آنے پر کہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کی طرف سے صلوات اور رحمات کی برسات ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمات و برکات کا نزول ہوتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے اولئک هم المفلحون، یہی لوگ جو ہے اصل میں کامیابی پانے والے ہیں، یہی لوگ جو ہے کامیاب ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ تو اب دیکھیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کئی چیزیں فرمائی ہمارے لیے کہ ہم کبھی
بھی جو اللہ کی بارگاہ میں شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ نہیں کہنا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی جان، کبھی مال، کبھی خوف، کبھی بھوک، کبھی بزنس اور کاروبار میں کمی کر کے ہمیں آزماتا ہے، اور ہر بندے کے سے یہ امتحان ہوتا ہے، یہ آزمائش ہوتی ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ بندہ جب کوئی بھی اللہ کی بارگاہ میں شہید کیا جاتا ہے، جب اس کے اوپر تیر و تلوار برستے ہیں تو کیا اسے تکلیف ہوتی ہے یا نہیں؟ کیونکہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوگا، تو آخر تک شہادتوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تو یہ بات ہمیں پہلے سمجھنا ہے کہ اگر کسی کے اوپر اللہ کی بارگاہ میں تیر و تلوار کی برسات ہو، اس کو زخمی کیا جائے، اسے چوٹ لگائی جائے، اسے تکلیف پہنچائی جائے، تو کیا ان ضربوں کے لگنے سے، تلوار کے حملے سے، تیروں کے لگنے سے، نیزوں کے لگنے سے کیا اس بندے کو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ جو اللہ کی بارگاہ میں لڑ رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، کیا اسے تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ اگر میں کہوں کہ بالکل اسے ذرہ برابر تکلیف نہیں ہوتی تو آپ کہیں گے مولانا کیسی بات کرتے ہو؟ اگر تھوڑی دیر کے لیے وقتی طور پر اگر ہمارے ہاتھوں میں زخم آ جائے، ہمارے ہاتھ کہیں دب جائیں، کہیں جو ہے اس پر چوٹ لگ جائے تو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے، اور وہ تو تیروں کے سائے میں ہیں، وہ تو تلواروں کے نیچے ہیں۔ اور کس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک شہید کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں لڑائی کرتا ہے اسے تکلیف نہیں ہوتی؟ محترم حضرات، اسی بات کو سمجھانا مقصود ہے کہ جو شہید اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے اپنی جان کی قربانی دے دیتا ہے اسے چوٹ نہیں لگتی، چوٹ تو لگتی ہے مگر جو تکلیف ہونا ہے، جو ایذا پہنچنا ہے وہ نہیں پہنچتا۔ وہ کس طریقے سے اس کے لیے جو ہے یعنی وہ برداشت کر لیتا ہے، کس طریقے سے اس کے لیے بڑی آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ ذرا دیکھیں، ہم چلتے ہیں سورہ یوسف میں، سورہ یوسف میں ایک آیت کریمہ پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر جو دیوانی تھی، بعد میں جو آپ پر ایمان لائی، آپ سب ان کا واقعہ جانتے ہیں۔ معاملہ یہ ہوا کہ حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں، چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے آپ کو معلوم ہے کہ بڑے ہی حسین و جمیل تھے، تو اس بنیاد پر آپ دیوانی ہو گئی۔ آپ عزیز مصر کی بیوی تھی، جو اس وقت مصر کا بادشاہ تھا، تو آپ اس کی بیوی تھی، تو ظاہر ہے کہ بادشاہوں کے خاندان بڑے لمبے ہوتے ہیں، وزیر ہیں، اس کے مشیر ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ تو اس کے بادشاہ کے خاندان کی جو عورتیں تھیں وہ لوگ تانا دینے لگی، وہ لوگ کہنے لگی کہ یار تو بادشاہ کی بیوی ہو کر کے ایک بچے کی دیوانی ہو جاتی ہے، ایک نوجوان کی تو کیسے دیوانی ہو گئی، بادشاہ کے اندر کیا کمی تھی؟ اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو پورا واقعہ اللہ نے 12ویں اور 13ویں پارے میں ذکر فرمایا ہے۔ تو اب جو آپ کو بتانا ہے توجہ سے سنیے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر جب مر مٹنے لگی حضرت زلیخا، تو مصر کی جو عورتیں تھیں وہ آپ کو تانا دینے لگی۔ کہا اچھا تم مجھے تانا دیتی ہو تو ایک کام کرو، میں بھی تمہیں ذرا اس حسن کا جلوہ دکھاتی ہوں اور پھر تم سے پوچھتی ہوں کہ تمہارا کیا حال رہا۔ تم مجھے تو تانے دے رہی ہو، لیکن جب تم ایک بار دیکھ لو گی تو پھر تمہیں بھی اندازہ ہو جائے گا۔ تم عورتوں نے کہا بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم تمہاری طرح نہیں ہیں۔ حضرت زلیخا کا نہیں تانا دیا، حضرت زلیخا نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت زلیخا نے ان کو اپنے یہاں دعوت دی اور کہا سنو میں تمہیں اپنے یہاں دعوت دیتی ہوں، تم سبھی آ جاؤ۔ تمام عورتوں کو دعوت دے دیا جو بڑے شاہی خاندانوں سے ان کا عورتوں کا تعلق تھا۔ وہ عورتیں آ گئیں، دسترخوان بچھا دیا گیا۔ جب دسترخوان بچھا دیا گیا ان کے ہاتھوں میں ایک چھری اور بعض روایتوں میں آیا کہ نیبو دیا گیا یا کوئی اور پھل دیا گیا۔ اصل مقصد ہے کہ نیبو ہو یا کوئی بھی پھل اس کو کاٹنا ہے۔ کب کاٹنا ہے؟ حضرت زلیخا نے فرمایا ان عورتوں سے کہ جب یوسف علیہ السلام اس راستے سے گزرے، جب تمہارے سامنے سے گزرے، اور اس وقت میں کہوں گا کہ تم اب جو تمہارے ہاتھ میں چھری ہے اسے چلاؤ اور نیمبو یا دوسرا کوئی پھل ہے اسے کاٹ دو۔ روایتیں الگ الگ ہیں، کسی نے کہا کہ نیمبو تھا، کسی نے کہا اور دوسرے پھل تھے، سیب وغیرہ۔ تو نیمبو کو اگر ہم لے لیتے ہیں تو حضرت زلیخا نے فرمایا کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام تمہاری نظروں کے سامنے سے گزرے اور جب تم ان کی نظر پر ان کے چہرے پر تمہاری نظر پڑے تو اس وقت
تمہیں میں کہوں گی کہ تم نیبو کاٹو تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ اب تم اس پر چھری چلا دینا، نیبو کاٹ دینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ پورا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام یعنی عورتیں تیار ہیں، کیا پکڑی ہیں؟ ایک ہاتھ میں چھری ہے، ایک ہاتھ میں نیبو ہے، اور کہا گیا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے چہرے پر تمہاری نظریں جم جائیں تو اس وقت ان سے کاٹنا۔ اور معاملہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب وہاں سے گزرتے ہیں تو اس وقت حضرت زلیخا نے کہا کہ اے شاہی عورتیں، تم کاٹو، تم اس نیبو پر چھری چلا دو۔ معاملہ کیا ہوا؟ فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پوری عورتوں کی ایک آیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے فلما رأينه أكبرنه، جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا ہے، أكبرنه، حضرت یوسف علیہ السلام کی بڑائی بولنے لگی، آپ کی تعریف کرنے لگی، وقطعنا أيديهن، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا ہے، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ نیبو کاٹنے کے لیے کہا گیا تھا، مگر ان عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا ہے اور کہنے لگی وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ تو انسان نہیں ہے، إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، یہ تو کوئی کریم فرشتہ ہے، یہ کوئی شریف فرشتہ ہے، یہ انسان نہیں ہے۔ محترم حضرات، اب معاملہ کیا ہوا؟ حضرت زلیخا نے کہا کہ اے عورتوں، اے شاہی عورتوں، اے خاندانی شرافت سے تعلق رکھنے والی عورتوں، اب ذرا سا اپنے ہاتھوں پر نظر دوڑاؤ۔ ہاتھوں پر جب ان لوگوں نے نظر دوڑایا تو کیا دیکھا کہ ہمیں نیبو کاٹنا تھا، ہم نے ہاتھ کاٹ لیا ہے، اور معاملہ یہ ہے کہ انہیں تکلیف نہیں ہوئی ہے، اور کس وجہ سے تکلیف نہیں ہوئی پتہ نہیں چلا، انگلی کٹ چکی ہے، مگر چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھنے کے بعد اس طریقے سے وہ دیوانی ہو گئی کہ کیا کہنے لگی کہ ارے یہ تو انسان نہیں ہے بلکہ یہ تو کوئی فرشتہ ہے، یہ انسان نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں ان عورتوں نے کہا تھا۔ تو اب ذرا دیکھیں کہ اگر کوئی بھی بندہ، کوئی عورت، اس کے ہاتھ میں چھری ہے، اس کے ہاتھ میں نیبو ہے، اگر یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ لے تو انگلی کٹ جائے، پتہ نہ چلے، تو خالق یوسف یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا جو خالق ہے اگر اس کی زیارت ہو جائے تو پھر بتائے نا زخم کا پتہ کیسے چلے گا، اس تکلیف کا اندازہ کیسے ہوگا۔ ذرا قربان جائیں، حدیث پاک پڑھیں کہ جب ایک شہید کو جنت میں ڈال دیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی من چاہی تمام چیزوں کو ان کے لیے جنت میں موجود کر دے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ قرآن کہتا ہے جن چیزوں کی خواہش کریں گے فوری طور پر ان کے پاس پیش کر دیا جائے گا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو شہید ہیں وہ رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے میرے مولا، ہم نے جنت کو چھان مارا ہے، جنت میں ساری نعمتیں ہیں، لیکن اے میرے مولا ایک چیز نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا اے میرے بندوں بتاؤ تو صحیح وہ کون سی چیز ہے؟ تو شہید جنت کے اندر یہ تمنا کریں گے اے میرے مولا ہماری خواہش ہے کہ مجھے زندہ کیا جائے، اور زندہ کرنے کے بعد میں تیری بارگاہ میں جاؤں اور تیری بارگاہ میں لڑوں، تیرے دین کی خاطر لڑوں، دشمنوں سے مقابلہ کروں، اور پھر دشمن کے تلوار کے نیچے آ جاؤں، تلوار کے نیچے جس وقت میں اپنی جان تیری رضا کی خاطر تیرے مذہب کے لیے میں نے قربان کی تھی، اس وقت جو لطف آیا تھا، اس وقت جو سرور آیا تھا، اس وقت جو مزہ آیا تھا وہ جنت میں ہم نے نہیں پایا۔ اے اللہ ہمیں تو تیری اس بات کی طاقت دے، اے اللہ ہماری خواہش یہ ہے، ہماری تمنا اور آرزو یہ ہے کہ ہمیں دنیا میں بھی زندہ کیا جائے ہمیں، اور پھر ہم جو ہے شہید کیے جائیں، پھر زندہ کیے جائیں، پھر شہید کیے جائیں۔ تو اس طریقے سے وہ شہدائے کرام اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، کیوں؟ کیونکہ جس وقت ایک شہید کی روح اس کے جسم سے نکلتی ہے اس وقت بارگاہ رب العالمین کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رویت باری تبارک و تعالیٰ، یعنی کتابوں میں حدیثوں میں آتا ہے کہ رویت باری تبارک و تعالیٰ کا دیدار اس بندے کو نصیب ہوتا ہے، جلوے دکھائے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوے دکھائے جاتے ہیں۔ تو پھر ذرا دیکھیں نا کہ یوسف علیہ السلام کا حسن اگر بندے کے سامنے ہو تو پھر ہاتھ کٹ جا رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے عورتوں نے ہاتھ کاٹ دیا، وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ يَدْ، اس کا معنی ہوتا ہے تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، تکلیف نہیں ہوئی۔ تو پھر سوچے ایک شہید کے سامنے جب اللہ کا جلوہ
جلوہ یوسف علیہ السلام کے بنانے والے کے تعلق سے جب جلوہ جس کو دیکھ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بے ہوش ہو گئے تھے، تو پھر سوچیں کہ جب اس خالق یوسف کا جلوہ لوگوں کی شہیدوں کی نظروں کے سامنے ہو بھلا کیسے تکلیف ہوتی ہوگی۔ ارے ذرا دیکھیے نا، مدینے کی گلیوں میں چلے اور وہاں پر ہمارے امام کیا فرماتے ہیں، ذرا توجہ کریں کہ مصر میں کٹی اس نے یوسف پر مصر میں کٹی انگشت زنا، کیا کہہ رہے ہیں ذرا توجہ کیجئے گا، اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، زنا کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں، اس نے یوسف پر کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تیرے نام پہ۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، ایک ہے حسن یوسف اور ہمارے پیارے آقا، ہمارے پیارے آقا کے سامنے ظاہر ہم سب کا عقیدہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو حسن ملا تھا یہ ہمارے آقا کا صدقہ ہے، چاند و سورج کے اندر جو روشنی ہے یہ ہمارے آقا کا صدقہ ہے، ہمارے آقا کا دیا ہوا تحفہ ہے جو آج سورج چمکتا ہے، چاندوں کے اندر روشنی ہوتی ہے۔ اس کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں ہیں، بتانا یہاں مقصد یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر کے وہاں پر ان عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، مطلب یہ ہے کہ انہیں خیال ہی نہیں تھا، یعنی وہاں ہمارے امام فرماتے ہیں اس نے یوسف پر مصر میں کٹی انگشت زنا، یعنی کٹ گئی پتہ ہی نہیں چلا، مگر مدینے والے آقا کے نام پر لوگ کٹاتے ہیں، یعنی مطلب کیا کہ ایک ہے کہ کٹ جانا، اپنے آپ کٹ جانا، وہ الگ چیز ہے کہ آدمی کو اندازہ نہیں تھا، پتہ نہیں تھا، ہوش و حواس نہیں تھا، کسی چیز میں گم ہو گیا اور کوئی نقصان ہو گیا، کسی کوئی حادثہ پیش آ گیا، حادثہ فاجعہ پیش آ گیا، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ جان بوجھ کر آقا کے لیے کوئی گردن کٹائے تو پھر یہ بہت بڑی چیز ہے، یعنی کٹ جانا، کٹنا یہ الگ چیز ہے اور کٹانا ایک الگ چیز ہے۔ وہی کہا کہ آقا کا معاملہ یہ ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، یعنی خود نہیں بلکہ جان بوجھ کر کے تیرے دین کے لیے تیرے نام پر کیا مردان عرب، یعنی عرب کے لوگ اللہ کے رسول کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کر دیتے ہیں، بے شمار لوگ۔ محترم حضرات اب ذرا دیکھیں وقت کافی ہو گیا، اب میں آپ کو کربلا کی طرف لے کر کے چلتا ہوں۔ آپ نے کل سماعت کیا تھا امام مسلم کی بہت بے دردی کے ساتھ شہادت کر دی گئی تھی، آپ کے بچوں کے تعلق سے مختلف روایتیں ملتی ہیں، ذرا مختصر میں آپ کو بتاؤں کہ کس طریقے سے حضرت امام مسلم کے شہزادے محمد اور ابراہیم کی شہادت ہوئی ہے۔ بعض روایتوں میں تو یہ آیا کہ گورنمنٹ ہاؤس کے اندر ہی آپ کو شہید کر دیا گیا تھا، لیکن بعض روایتوں میں دوسری باتیں بھی موجود ہیں جس کو مختصر اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ معاملہ یہ ہوا کہ حضرت امام مسلم کو یہ اس بات کا اندیشہ ہوا کہ کوفی یہاں کے لوگ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے، تو اسی وقت آپ نے اپنے بچوں کو اہل بیت سے محبت کرنے والے قاضی شریح نامی شخص کے یہاں آپ نے بھیج دیا تھا۔ اس قاضی نے ان بچوں کا خیال رکھا۔ جب ابن زیاد بدنہاد کو پتہ چلا، جس کو یزید نے آپ نے کل سنا تھا کہ گورنر بنا کر کے بھیجا تھا، اس عبید اللہ ابن زیاد نے اعلان کر دیا کہ جو بھی مسلم کے دونوں بچوں کو پائے وہ میرے پاس لے کر کے آئے، اسے انعام و اکرام کیا جائے گا۔ بہت تلاشا گیا مگر نہیں مل رہے ہیں امام مسلم کے بچے۔ وہ بچے کہاں ہیں؟ قاضی شریح کے پاس ہیں۔ تو قاضی شریح نے کیا کیا کہ دروازہ عراقین یعنی کوفہ کے تھوڑا سا باہری حصے پر ایک دروازہ پڑتا تھا جس کو باب العراقین کہا جاتا ہے، تو وہاں پر اپنے بیٹے کو کہا کہ کام کرو، وہاں سے ایک قافلہ مدینہ کی طرف جانے والا ہے، فوری طور پر بڑی تیز رفتاری کے ساتھ جاؤ، ان بچوں کو قافلے کے حوالے کر دینا۔ اس قافلے کے ساتھ یہ بچے مدینہ چلے جائیں گے، ان بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچانے پائے۔ اب قاضی شریح کا لڑکا ان دونوں شہزادوں محمد اور ابراہیم، بڑی چھوٹی عمر ہے، ننھی عمر، حضرت خاتون جنت کے چمرستان کے دو پھول ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ ان دونوں بچوں کو لے کر کے قاضی شریح کا لڑکا جب باب العراقین پہنچتا ہے، اس دروازے پر پہنچتا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ وہ قافلہ جو مدینہ کی طرف جا رہا تھا وہ جا چکا تھا، اور پھر
फिर उसने देखा कि थोड़ी दूर पर धूल और गर्द गुबार नजर आ रही है, तो उसने समझ गया कि यानी अभी जल्दी वो काफिला यहाँ से निकला है। तो फिर उसने क्या कहा कि ऐ बच्चों, बहुत तेजी के साथ दौड़ते हुए तुम चले जाओ, क्योंकि यहाँ कूफा का ये सरहदी इलाका है, मैं यहाँ से वापस हो जाता हूँ, तुम दोनों दौड़ते हुए चले जाओ। अब वो दोनों शहजादे, वो इमाम मुस्लिम के दोनों प्यारे नौनिहाल, वो दौड़ते हुए जाते हैं। लेकिन मामला ये है कि वो काफिला बहुत दूर निकल चुका होता है और ये बच्चे दौड़ते रहते हैं। पता ये चला सुबह हो गई, काफिला भी नहीं मिला, और देखा तो पता ये चला कि अभी कूफा के इर्द गिर्द ही वो मौजूद है और डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का कोई सिपाही आ जाए और हमें पकड़ ले। इतने में मामला क्या हुआ कि उसके सिपाही जो हर तरफ इमाम मुस्लिम के बच्चों को ढूंढ रहे थे, वो पहुंच गए और मोहम्मद इब्राहिम को पकड़ दिया, और पकड़ने के बाद वो गवर्नर हाउस में ले गए, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के हवाले कर दिया। और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास जब पेश किया गया तो उसने कहा इन दोनों बच्चों को फौरी तौर पर कैद खाने में और जेल में डाल दिया जाए। वो दोनों प्यारे बच्चे हैं, उन्होंने क्या बिगाड़ा है, मगर देखिए ना उन जालिमों ने कैसा सलूक किया है। जब दरोगा के हवाले जेल में डाल दिया गया तो उस वक्त वहाँ का जो दरोगा था, मशकूर नाम था उसका, बड़ा ही अहले बैत से मोहब्बत करने वाला था। उसने क्या किया, वो तो बेचारे रात भर दौड़ते रहे, भूखे और प्यासे थे। पहले उन्हें खाना खिलाया, पानी पिलाया और उन दोनों को फौरी तौर पर अपनी रात की तन्हाई में अपनी अंगूठी दिया और कहा कि तुम फौरी तौर पर एक घोड़ा दिया और कहा कि बहुत तेजी के साथ तुम यहाँ से निकल जाओ, आगे जाओगे तो वहाँ एक इलाका पड़ेगा, वहाँ पहुँचने के बाद तुम मेरा भाई वहाँ का कोतवाल है, एक जगह का नाम बताया और कहा वहाँ पहुँच जाना, वहाँ मेरा भाई कोतवाल है, ये मेरी अंगूठी ले लो, वहाँ मेरे भाई को दिखाना और उससे कहना कि मुझे जो है वो वहाँ मदीना शरीफ भेज दे, हमें जो है वो हिजाज़ मुक़द्दस की तरफ भेज दे। तो मोहतरम हज़रात, उन बच्चों को इतना मशकूर नामी दरोगा ने बताया, कहा कि मेरी फिक्र ना करो, मेरे साथ क्या सलूक होगा मैं देख लूंगा, मगर मैं नहीं चाहता कि जिन अहले बैत से मैं बेपनाह मोहब्बत करता हूँ उन शहजादों के साथ कोई बुरा सलूक करे, मुझे ये हरगिज़ गवारा नहीं। इसलिए उस मशकूर नामी दरोगा जो मुहिब्बे अहले बैत था, उन बच्चों को रात की तन्हाई में भेज देता है। और मामला ये है कि उन बच्चों को अंगूठी दिया, वो बच्चे बड़ी तेजी के साथ निकल जाते हैं, लेकिन जो रास्ता बताया था कादसिया उस जगह का नाम था, जिस जगह पर उन्हें जाना था, वहां पर उसका भाई दरोगे का भाई था कोतवाल, लेकिन वो बच्चे रास्ता बता दिया गया था, बच्चे थे, रात भर चलते रहे। मामला यही हुआ कि जब सुबह हुई तो ये समझ रहे थे कि हम तो कूफा से बहुत दूर आ चुके होंगे, बहुत दूर निकल आए होंगे, लेकिन जैसे ही थोड़ा बहुत उजाला होता है तो छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा कि भाईजान अभी तो हमें कूफा के दरो दीवार नजर आ रहे हैं, कूफा के महल्लात नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम फिर से रास्ता भूल चुके हैं, अब फिर से डरने लगे। मामला ये है कि प्यास की शिद्दत है, एक कुएं के पास जाते हैं पानी पीने के लिए, वहां पर एक लौड़ी कुएं के पास पानी भर रही थी। मुख्तसरन अगर तेजी के साथ मैं वाकया बयान करूं, आप गौर से सुनिएगा कि उस लौड़ी ने जब इन दोनों शहजादों को देखा कि इनके चेहरों से रोशनी निकल रही है, चेहरे चांद की तरह रोशन है, तो वो समझ गई कि ये बड़े ही अच्छे खानदान के लगते हैं। उसने पूछा कि आप दोनों कौन हैं? तो उन दोनों शहजादों ने बताया कि हम इमाम मुस्लिम के दो शहजादे हैं, हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, ऐ कनीज तो हमें नुकसान नहीं पहुंचाना। अब इतनी बात, यानी डर डर के बातें कर रहे थे वो दोनों शहजादे। उन दोनों शहजादों की इतनी बातें सुनी तो उस कनीज ने, उस लौड़ी ने कहा कि परेशान न हो, मैं उसकी खादिमा हूँ जो अहले बैत से बड़ी मोहब्बत करती है। मोहतरम हज़रात, उन दोनों शहजादों को मुख्तसरन मैं आपको बता रहा हूँ, ले करके वो अपनी मालिका के पास पहुंची, अपने आका के पास पहुंची जो अहले बैत से बड़ी मोहब्बत किया करती थी। उन दोनों बच्चों को ले गई तो उसकी जो मालकिन थी वो भी बड़ी खुश हो गई कि मुझे अहले बैत की खिदमत का मौका मयसर आ गया। उन दोनों बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से खाना खिलाया है, उनको नहलाया पिलाया है और एक कमरे में बंद कर दिया है। लेकिन मोहतरम हज़रात, उसका जो शौहर है उसका नाम हारिस है, वो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का सिपाही है, बड़ा जालिम और जाबिर शख्स है। मामला ये है कि जब वो औरत रात के तन्हाई में उन बच्चों को यानी पूरा दिन अपने घर के अंदर रखा, रात हो गई, अच्छे से खिलाया है, अच्छे से पिलाया है और उन दोनों को एक कमरे में कोने में सुला दिया है ताकि किसी को पता न चले। रात के वक्त में जब उसका शौहर
حارث نامی گھر پہ آتا ہے. عورت نے پوچھ لیا اے میرے شوہر آپ دن بھر کہاں تھے؟ تو اب وہ کہتا ہے ظالم شخص کہ میں پورے دن مسلم کے بچوں کو تلاش کرتا رہا، وہ مجھے نہیں ملے. عبید اللہ ابن زیاد نے اعلان کیا ہے کہ جو ان بچوں کو تلاش کر کے لائے گا میں ان کو بڑا انعام عطا کروں گا. اس لیے میں اس انعام کی لالچ میں ان بچوں کو تلاش کر رہا تھا. میرا گھوڑا بھی تھک ہار کر کے مر گیا لیکن وہ بچے مجھے نہیں ملے. پورے دن میں پریشان رہا. اے خاتون جلدی سے تم میرے پاس کھانا لے کر کے آؤ. محترم حضرات اب وہ جو اہل بیت سے محبت کرنے والی خاتون تھی وہ کھانا تیار کرنے لگی. ادھر کیا معاملہ ہے؟ وہ دونوں شہزادے سو رہے ہیں. اچانک خواب میں اپنے بابا جان کی زیارت کرتے ہیں، اپنے نانا جان کی زیارت کرتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ حضرت مسلم بن عقیل ہے، ان کے نانا جان ہم سب کے پیارے آقا ہیں. ہم سب کے پیارے آقا نے حضرت مسلم بن عقیل سے فرمایا کہ اے مسلم اپنے شہزادوں کو کہاں چھوڑ آئے ہو، اپنے بچوں کو کہاں چھوڑ آئے ہو؟ حضرت امام مسلم بن عقیل نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، اے نانا جان کچھ ہی دیر میں ہمارے پاس آنے والے ہیں. اتنا خواب دیکھا ہے. اب وہ دونوں بچے اٹھ چکے ہیں، رو رہے ہیں، ایک دوسرے سے خواب بیان کر رہے ہیں کہ اے میرے بھائی اب ہمیں بھی شہید کر دیا جائے گا، اب ہمیں بھی مار دیا جائے گا. آواز بلند ہونے لگی. اس کا جو ظالم شخص اور تھا وہاں گھر میں موجود ہے. اس نے آواز سنی تو کہنے لگا کہ اے خاتون یہ بتاؤ کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو عورت نے بات کو ٹالا ہے. محب اہل بیت ہے، اہل بیت سے محبت کرتی ہے. کہتی ہے کہیں بدل سے آواز آ رہی ہوگی، کسی کے بچے رو رہے ہوں گے. کہا نہیں، مجھے لگتا ہے کہ میرے گھر کے اندر سے آواز آ رہی ہے. آواز کی طرف کان لگایا اور آواز کا پیچھا کرتے ہوئے جب اس گھر کے اندر پہنچا ہے تو دروازے کو بند پایا ہے. معاملہ یہ کہا دروازہ کھولو. کہا نہیں کوئی نہیں ہے. لیکن کہا آواز تو اندر سے ہی آ رہی ہے. سختی کے ساتھ اسے حکم دیا. اور پھر معاملہ کیا ہوا؟ اب وہ جب دروازہ کھولا جاتا ہے تو اب اس کے اندر امام مسلم کے دونوں شہزادے وہ دو ننھے پھول موجود ہیں. اب وہ ظالم شخص غصے میں شرابور ہو کر کے کہتا ہے میں جس کو پورا دن ڈھونڈتا رہا وہ تو میرے گھر میں موجود ہے. اور ان دونوں شہزادوں کے چہروں پر اس نے تماچا مارا ہے اور ان کو بتایا روایتوں میں آتا ہے کہ ان دونوں کے سر کے بالوں سے پکڑ کر کے انہیں اٹھایا ہے، باہر لایا ہے، خوب مارا ہے، پھر ان دونوں کو باندھ کر کے اسی گھر میں رکھ دیا ہے اور کہا صبح تک انتظار کرو. اس بیچ میں وہ جو اہل بیت سے بڑی محبت کیا کرتی تھی اس کی خاتون، اس نے بچانے کی بڑی کوششیں کی کہ اے ظالم شخص کیا منہ دکھائے گا رسول اللہ کو، کیوں ظلم